یہ آٹھ سن کر حضرت خباب گھر کے کونے میں چھپ گئے اور قرآن کو بھی چھپا لیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ اپنی بہن اور بہنوئی پہ غضبناک ہوئے۔ آپ کے بہنوئی سعید نے کہا، انہوں نے کہا اے عمر، جس دین پہ تم عمل کر رہے ہو اگر وہ ناحق ہو اور اس سے بہتر کوئی دین آ جائے تو بتاؤ کیا اس دین حق کو قبول نہیں کرو گے؟ بہنوئی کا یہ کلام سنا تو آپ ان پر پل پڑے اور ان کو مارنے لگے۔ بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو حضرت عمر نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی نکسیر پھوٹ گئی اور چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اس عالم میں آپ کی بہن نے جو کچھ کہا، حفیظ جلندری کیا خوب کہتے ہیں، بہن بولی عمر چاہے ہمیں تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کوتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے بہن کا یہ کلام سنا تو دل میں خیال آیا کہ وہ بہن جو عمر کے آگے کلام کرنے سے کپ کپاتی تھی آج ایسا فصیح و بلیغ کلام کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے استفسار کیا اور اپنی بہن سے کہا کہ وہ کلام مجھے دکھاؤ جس کی تم تلاوت کر رہے تھے۔ جب آپ کے دل کی دنیا اس طرح بدلتی ہوئی نظر آئی تو حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ اپنے مقام سے باہر نکلے اور آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی اور کہا کہ عمر، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تیرے حق میں رسول اللہ کی دعا کو قبول فرما لیا، تمہیں خوشخبری ہو کہ رسول اللہ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ آپ کی بہن فاطمہ نے کہا کہ بھائی وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو نجس و ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو آپ یوں کیجئے کہ آپ وضو یا غسل کیجئے۔ چنانچہ آپ نے طریقہ پوچھا، غسل کیا اور قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ میں لیا اور سورہ طٰہٰ کی یہ آیتیں پڑھیں۔ اللہ فرماتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ للذکری۔ اللہ فرماتا ہے بلا شبہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیا کرو۔ جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی تو آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ عمر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے در پہ تھا، اب ان کا جی چاہتا تھا کہ تاخیر نہ ہو اور جتنا جلدی ہو سکے مجھے رسول اللہ کے پاس لے جاؤ، میں بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کے یہاں سے روانہ ہوئے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مکان تھا صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دار ارقم کے نام سے، رسول اللہ وہاں موجود تھے۔ صحابہ کرام نے اس طرح تلوار حمائل کیے، فاروق اعظم کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ سارے گھبرا گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، عمر بن خطاب آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ یا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء وہ بھی موجود تھے۔ وہ فرماتے ہیں اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر سینے پہ رکھ دوں گا۔ کہا یا رسول اللہ، اگر عمر بن خطاب کا ارادہ درست نہ ہوا تو یا رسول اللہ میں اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کے اس کے سینے پہ رکھ دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا جان، آپ نہیں جانتے
میں جانتا ہوں عمر کس ارادے سے آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں مکان میں داخل ہوا، مجھ سے تلوار لے لی گئی، مجھے مجرموں کی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا گریبان پکڑا اور کہا عمر کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو حق و باطل میں فرق کر سکے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آپ نے سر تسلیم خم کر دیا اور فرمایا ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی